یہ اللہ والے ہیں، یہ عارف دانا فہم و فراست کے مالک پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے دانا آتے ہیں، یہ عارف آتے ہیں، یہ ہم جیسے نہیں۔ ہمیں تو جوان ہونے کے بعد، بوڑھا ہونے کے بعد بھی رمضان کا پتہ نہیں۔ ہمارے رمضان تو باقی مہینوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے عارف آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، غوث اعظم کو کیسے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ اس مہینے میں روزہ ہوتا ہے؟ کس نے ان کو بتایا؟ کس نے ان کو سمجھایا؟ کس نے ان کو تعلیم دی؟ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ کرامات کہلاتی ہیں۔ سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کہاں ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتی۔ غوث الاعظم کو کس نے سمجھایا؟ اس کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ غوث الاعظم کو کس نے فہم و فراست عطا کی؟ اس کے لیے اللہ کے کلام کی طرف آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ عزیز مصر کے محل میں، یوسف علیہ السلام مصری نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کنعانی ہیں، کنعان کے باشندے ہیں، اور عزیز مصر کے محل میں پہنچے تو امتحانات کے ذریعے پہنچے، ابتلاؤں سے پہنچے۔ پہلا امتحان کہ سارے بھائی حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی، سمجھداری، فہم و فراست، حسن و جمال، اس سے سارے بھائی حسد کھانے لگے۔ 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے مصر جانے والے تاجروں نے نکال دیا۔ مصر کے تاجر جو مصر جا رہے تھے وہ پانی کے لیے آئے، جب ڈول پانی میں ڈالا بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ نکل آئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، جس نے ڈول پانی کا نکالا وہ کہنے لگا کہ میری قسمت کا کیا کہنا، میں تو پانی کا ڈول نکالنے آیا تھا اور اس ڈول میں ایسا حسین و جمیل لڑکا نکل آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قریبی تھے، روزانہ آتے تھے، دیکھتے تھے کنویں میں ہے یا نہیں، کوئی نکال کے تو نہیں لے گئے۔ جب آئے اور دیکھا کہ کنویں میں نہیں ہے تو آس پاس تلاش کیا، قافلے والے ٹھہرے ہوئے تھے، تاجر تھے، ان کو کہا کہ یہ لڑکا کہاں گیا کنویں سے؟ وہ ہمارا غلام ہے، ہم نے اسے کنویں میں قید کر رکھا تھا۔ تاجروں کو ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے۔ کہا کتنے میں خریدتے ہو اسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چند دراہم میں، چند گنے چنے پیسوں میں فروخت کیا، اور ان کو ان پیسوں کی بھی حاجت نہیں تھی کہ بس یوسف باپ کی نگاہ سے دور ہو جائے، باپ کی محبت ہماری طرف ہو، باپ کی نگاہ عنایت ہماری طرف ہو۔ یہ امتحان ہوتے ہیں نیک لوگوں کے، نیک کیسے سخت امتحان دیے جاتے ہیں، ایسی ابتلا ہوتی ہے ان کو امتحان کی بٹیوں سے گزارا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تاجر مصر لے کر آ گئے، یہ مصری تاجر تھے۔ اس زمانے میں انسانوں کے بھی بازار لگتے تھے، اس میں مرد عورت بچے بچیاں فروخت ہوتی تھی۔
جس طرح ہمارے یہاں مویشیوں کے جانور لگتے ہیں وہاں انسانوں کے بازار لگتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں تاجر لے آئے اور یوسف علیہ السلام کا اعلان کیا کہ کون انہیں خریدتا ہے۔ تاجر نے اعلان کیا من یشتری غلاما حسینا لیس کمثلہ فی الدنیا، کون ہے ایسے حسین و جمیل لڑکے کو خریدنے والا کہ اس سے بڑھ کر حسن و جمال اس دنیا میں کہیں نہیں؟ کون خریدتا ہے ایسا حسن و جمال والا؟ جب یہ اعلان کیا تاجروں نے تو آپ نے فرمایا یہ اعلان نہ کرنا میرے لیے، جو میں بتاؤں، جو کلمات اور جو الفاظ میں بتاؤں اس سے میرا اعلان کرنا۔ آپ نے فرمایا اعلان کرو میرا من یشتری غلاما غریبا لیس کمثلہ فی الدنیا، کون ہے ایک ایسے غلام اور لڑکے کو خریدنے والا جو اجنبی ہے، بے سہارا ہے، لیس کمثلہ فی الدنیا، اس جیسا غریب دنیا میں کوئی اور نہیں۔ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند آتی۔ یوسف علیہ السلام تو حسن و جمال والے تھے، اس پہ ناز نہیں کیا کہ اس اعلان پہ خوش ہوتے، غرور میں آتے کہ مجھ جیسا تو کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ تاجر میرا اعلان ان لفظوں میں کر رہے ہیں، انبیاء ان میں انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، تواضع اور انکساری سیکھنی ہے، عاجزی سیکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا من یشتری غلاما غریبا لیس کمثلہ فی الدنیا، اور پھر مصر میں کوئی آپ کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ بڑے بڑے نواب، مالدار، دولت مند، جاگیردار آپ کی قیمت نہیں دے سکے، اور مصر کے وزیر اعظم نے آپ کی قیمت دے کے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ جوان ہو گئے، ایک اور امتحان شروع ہو گیا، امتحان پہ ہی امتحان ہے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام سے اب تعلقات جوڑنے لگی، اور اس نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی طریقے سے یوسف میرے دام میں آ جائے، میرے جال میں پھنس جائے۔ یوسف علیہ السلام پر عصمت کے پہرے تھے، معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معصوم بناتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس نے 7ویں کمرے میں یوسف علیہ السلام کو لے جا کے تمام کمروں کے تالے لگا دیے، اور 7ویں کمرے میں برہنہ ہو کر کہا کہ ہئی تلک، کہ یوسف میری حاجت پوری کر، جو میں چاہتی ہوں وہ کر۔ ایسا ماحول، یوسف علیہ السلام ایسے ماحول میں اب کیا کر رہے ہیں؟ کمرے بند، تالے لگے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور بہت بڑی شہزادی برہنہ ہو جائے، دعوت گناہ دے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کریم کیا بتاتا ہے ہمیں، جوانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ زلیخا نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، ہیت لک قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس فعل بد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کس گناہ کی دعوت دے رہی ہے؟ آپ نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا،
دروازے تالا ٹوٹتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، اور زلیخا جب اس نے دیکھا کہ بھاگ رہے ہیں، اس نے بھی اپنے کپڑے پہنے اور آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کہ کسی طریقے سے میری حاجت پوری کریں، آپ کے پیچھے دوڑنے لگی۔ جب آخری دروازے پر، مین دروازے پر آئے، بڑے دروازے پر آئے، تو اسی وقت زلیخا کا شوہر بھی وہاں آ گیا، اس کی سواری بھی پہنچ گئی، وہ بھی اپنے دفتر سے آ پہنچا، اپنے دفتر سے اس کی بھی سواری آ گئی مین دروازے پر۔ اور اس دوران زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پکڑی اور کھینچی، اور قمیص پھٹ گئی پیچھے سے۔ یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے، زور لگایا، نکل گئے آگے، قمیص پھٹ گئی، اور دروازے پر اس کا شوہر بھی دفتر سے آ پہنچا۔ دروازے پہ شوہر کھڑا ہے، یوسف علیہ السلام نکل گئے، پیچھے زلیخا بھی دوڑتی ہوئی نکلی، اور جب اپنے شوہر کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو اسی وقت یوسف علیہ السلام پر تہمت و الزام اس نے جڑ دیا۔ کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ کہنے لگی میرے شوہر یہ تو بتا، جو کوئی ناموس پر، تیری عزت پر، تیری بیوی پہ ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ تیرے ناموس پہ، تیری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، اور جب میں نے اسے جھڑکا تو یہ بھاگا اور میں اس کے پیچھے دوڑی، کیا سزا اس کی ہونی چاہیے؟ دیکھ لو عورتوں کے عقل کیسے فوراً الزام لگا دیے، ایک لمحے بھی توقف نہیں کی۔ کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ ہکا بکا رہے کی عزیز مصر، میں نے اتنی محنت سے اسے گھر میں رکھا، محبت سے پالا، اور اب یہ کام کر رہا ہے میرے گھر میں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی کلمہ کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ نام لیتے، اس نے تو بڑے لمبے جملے کہے، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ ایسے شخص کو قید میں ڈالا جائے، اسے دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی۔ بادشاہ مصر، عزیز مصر، اس کے سامنے آپ نے اپنی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہا میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی گناہ نہیں، میرا کوئی جرم نہیں۔ ہی راودتنی عن نفسی، وہ مجھ سے میرے نفس کو لینا چاہتی تھی، وہ یہ بھی نہیں کہا اے زلیخا تو، نام بھی نہیں لیا، تو بھی نہیں کہا، خطاب بھی نہیں کیا، غائب کا صیغہ ذکر کیا، ہی راودتنی عن نفسی، وہ میرے نفس اور میری طبیعت کے بارے میں مجھے پھسلانا چاہتی تھی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ بیوی کہتی ہے کہ ملزم یوسف، گناہگار یوسف، اور یوسف کہتے ہیں کہ میں گناہگار نہیں، میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ اور فیصلہ کون کرے؟ عزیز مصر کیا فیصلہ کرے؟ اس کے آگے تو دونوں باتیں متضاد آ گئی، متضاد باتوں میں وہ کیا فیصلہ کرے؟ اب فیصلہ کیسے ہوا؟ فیصلہ ہوا شیر خوار بچے کی گواہی پر، شیر خوار بچے کے بولنے پر۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا شیرخوار بچے نے جھولے میں بچہ پڑا ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ مصر یوسف کی قمیص کو دیکھو، قمیص کہاں سے پھٹی ہے؟ آگے سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، تو پھر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا، زلیخا جھوٹی، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، تیری بیوی سچی الزام لگانے میں، یوسف جھوٹے ہیں۔ جب قمیص کو دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا الزام لگانے میں جھوٹی۔ یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی بیان کرنے میں سچے۔ عزیز مصر دنگ رہ گیا، اس بچے کو کس نے سکھایا؟ اس دودھ پیتے بچے کو کس نے یہ تعلیم دی؟ کس نے اسے یہ فہم و فراست دیا کہ عزیز مصر کی سمجھ میں فیصلہ نہیں آ رہا ہے، اور یہ جھولے میں بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ، یہ نہ بولنے والا بچہ، یہ نہ سمجھنے والا بچہ عزیز مصر کی رہنمائی کر رہا ہے، تو جو خدا اس بچے کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس بچے کو فہم و فراست دے رہا ہے، اسی خدا نے غوث الثقلین کو بھی فہم و فراست عطا کی، اسی نے غوث اعظم کو عارف بنایا، اور اسی نے غوث اعظم کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہے مسلمانوں کا اتباع کرنا، مسلمانوں کی موافقت کرنا۔ اگر غوث اعظم کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، پھر قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کرامات ہیں، یہ نبی کے معجزات ہوتے ہیں۔ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت ہو جاتی ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں بچے نے گواہی دی۔ اب آؤ ولی کے بارے میں، ولی کے بارے میں بچے کی گواہی کون سکھاتا ہے بچے کو؟ بچے کو جانتا ہے، سمجھ میں آتی ہے اس کی بات، لیکن جب اللہ ان کو علم دے دے، اللہ ان کو عارف بنا دے، تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج نامی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جریج نامی شخص بہت عبادت گزار تھا، بہت اللہ کی یاد میں لگا رہنے والا، رات دن اس کا مشغلہ یہی کہ رات دن اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس نے آبادی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، آبادی چھوڑ کر وہ دور جا کے بیابان میں اس نے اپنی جھونپڑی بنائی کہ رات دن اس میں اللہ کو یاد کروں گا، عبادت کروں گا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، کیا کیا؟ کچھ روز کے بعد اس کی ماں آئی، ملاقات کرنے آئی، دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، بازاروں میں بیٹھنا، کاروبار کی باتیں کرنا، دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا، یہ اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ یہ جنگل و بیابان میں آ کر، جھوپڑی میں آ کر اللہ کو یاد کرنے لگا، رات دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں۔ ماں اس کی ملنے آئی، بوڑھی ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی، دھوپ میں، نظر بھی کمزور، حضور نے فرمایا یوں دیکھتی تھی کہ سورج کی کرنیں اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گرجے میں آئی، عبادت خانے میں آئی،
اور اپنے بیٹے کو اس نے پکارا یا جریج انا امک، جریج میں تیری ماں آئی ہوں۔ اس وقت جریج نماز میں تھا، جب ماں آئی وہ نماز میں، جب ماں کی آواز سنی تو اس نے کہا یا اللہ کیا کروں، نماز پوری کروں یا نماز توڑ کر ماں سے بات کروں، ماں کو جواب دے دوں، کیا کروں؟ پھر دل نے کہا کہ نماز پڑھ لو، ماں سے بات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اور ہی چیز ہے، نماز کی لذت تو اور ہی چیز ہے کہ نماز پڑھ لو، نماز مکمل کرو۔ وہ نماز میں مگن رہا اور ماں چلی گئی، انتظار کرتے کرتے پھر آئی کچھ دنوں کے بعد، پھر یہ نماز ماں نے پکارا اور یہ پھر نماز میں ماں نے کہا کہ جریج میں تیری ماں آئی ہوں، ملنے آئی ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، نماز پوری کروں یا نماز توڑ کر ماں سے بات کر لوں، ملاقات کر لوں؟ پھر دل نے کہا کہ نماز پڑھ لیں۔ ماں چلی گئی، کچھ عرصے بعد پھر آئی ماں ملنے کے لیے، ماں نے پھر پکارا، یہ پھر نماز، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں پہلے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اس سے لو لگاتے تھے۔ ماں نے پھر پکارا، اس نے پھر کہا کہ یا اللہ کیا کروں، ماں آ گئی ہے، نماز چھوڑ دوں، ماں سے مل لوں؟ پھر دل نے کہا کہ نماز پڑھ لے۔ اب ماں کو غصہ آ گیا، یہ ماں بھی اللہ والی تھی، یہ بھی عام ماں نہیں تھی، یہ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھی، یہ بھی ولیہ تھی۔ ماں کو غصہ آ گیا، ماں نے بددعا دے دی کہ جریج جب تک کسی بدکار عورت سے تیرا واسطہ نہ پڑے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ تیرا کسی بدچلن عورت سے واسطہ پڑے، بدچلن عورت سے جس کا واسطہ پڑ جاتا ہے پھر وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا کہ پھر وہ اپنی جان بچا لے۔ ماں نے یہ بددعا دے دی، چلی وقت گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں ایک خاتون تھی، عورت تھی، اس آبادی میں، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، شادی نہیں تھی، اس کی کنواری تھی۔ آبادی والے بہت نیک اچھے لوگ تھے، انہوں نے اس کنواری عورت کو پکڑا اور کہا کہ تیرا یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا؟ شادی تیری نہیں، شوہر تیرا نہیں، اور یہ بچہ؟ جب اس کو پکڑا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ اس عابد زاہد پر، اس نیک صالح پر یہ الزام لگا دیا اس نے۔ علاقے کے لوگ جریج کے بہت معتقد تھے، بہت اس کو اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ مانتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ جریج فقیری کی لباس میں، درویشی کی لباس میں یہ حرکتیں کرتا ہے۔ لباس اس نے فقیروں کا پہنا ہے، درویشوں کا پہنا ہے، اور اندر وہ بدکار اور بدچلن ہے۔ انہوں نے کدالے لیے، پھاوڑے لیے، غیظ و غضب کے پیکر اور پتلے بن کر اس کے عبادت خانے پہ آئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اس وقت بھی جریج نماز میں تھا۔ جب یہ پہنچے عبادت خانہ توڑنے کے لیے، عبادت خانے کی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ جریج کو باہر نکالا، مارا پیٹا، برا بلا کہا، گالیاں دی۔ جریج نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ یہ میرا عبادت خانہ کیوں توڑ رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ بات تو کرو مجھ سے، مجھے وجہ تو بتاؤ۔ بغیر وجہ بتائے تم ایسے اشتعال اور غصے میں آئے ہوئے ہو، عبادت خانے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا، میری بھی بے عزتی کی، مجھے گالی دینا میری بھی
بےعزتی کرنا کوئی بات نہیں، لیکن یہ تم نے اللہ کا گھر جو توڑ دیا، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب انجانا بنتا ہے تجھے نہیں پتا بات کا، تو نے اپنے آپ کو انجانا بنا دیا ہے، تو حرکتیں یہاں کیا کرتا ہے؟ جریج نے کہا کیا حرکت کی میں نے؟ وہ حرکت تو مجھے بتاؤ جو میں نے کی، کیا کیا ہے میں نے؟ انہوں نے عورت کو آگے کر دیا، عورت کے گود میں بچہ ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ میری گود کا بچہ، یہ جو میری چھاتی سے لگا دودھ پی رہا ہے، یہ اس فقیر کا بچہ ہے، یہ اس راہب کا بچہ ہے۔ جریج کے پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ کیا کہا اس نے؟ میرا بچہ، میں نے تو ان گندگیوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا، ان خراب اور گندی کاموں اور باتوں کا میں نے تو کبھی خیال تک نہیں کیا، یہ میرا بچہ۔ جریج نے اسی وقت پھر نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھی اور اپنے رب سے کہا کہ وہ اپنے بندے کی عزت کی حفاظت کر۔ یہ ہے اللہ بات، سنو، اپنے بندے کی ناموس کی حفاظت کر۔ نماز پڑھنے کے بعد بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تو کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جریج پاک دامن ہے، جریج پاک دامن ہے، جریج ان گندے اور ناپاک کاموں سے بچا ہوا ہے۔ میں تو اس گرجے کے آگے جو چرواہا رہتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ کس نے اس بچے کو فہم دی؟ یہ کس نے اس بچے کو عقل دی؟ بچہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سمجھتا ہے، فہم و فراست اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سمجھ عطا کر دے، جب اللہ تعالیٰ فہم و فراست عطا کر دے تو پھر بھی کوئی اعتراض ہے؟ یہ فہم و فراست، یہ سوجھ بوجھ اور یہ علم کہ یہ بچہ جریج کا نہیں ہے، یہ فرمائے کا ہے، یہ علم، یہ معرفت اللہ نے اس بچے میں پیدا کی، اس ولی کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب یہاں اللہ بچے میں یہ فہم و فراست پیدا کرتا ہے تو غوث الثقلین میں فہم و فراست پیدا کر دے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماں کا دودھ نہ پیے تو پھر اس میں شک و شبے کی کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ جب انہوں نے عبادت خانہ توڑ دیا اور جب دیکھا کہ بچے نے گواہی دے دی تو اب جریج کے ہاتھ چومنے لگے، اس کے پاؤں پہ گرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے کہ تو اللہ کیا اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اتنا بڑا درجہ تیرا ہے کہ وہ معصوم بچوں کو قوت گویائی عطا کر دیتا ہے تیری پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، معصوم بچوں کو وہ گویا کر دیتا ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تیرا، ہم اب تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی کا بنائیں گے، اب یہ مٹی گارے کا نہیں بنے گا، یہ سونے کا اور چاندی کا بنے گا، ایک اینٹ اس میں سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ اس میں چاندی کی ہوگی۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مجھے سونے چاندی کی کیا حاجت ہے، فقیروں کو کیا ضرورت ہے سونے چاندی کی؟ فرمایا یہ گارے کا ہی بنے گا، یہ مٹی کا ہی بنے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دے، فہم و فراست عطا کر دے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہ ماننے کی ہو۔ یہی حدیث جو آپ نے سنی، اس کا ایک اور ٹکڑا آپ سنو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو گلے سے لگائی ہوئی تھی، اسی حدیث کا حصہ ہے، بچہ دودھ پی رہا تھا، ایک بہت طاقتور حسین و جمیل گھوڑے پر سوار، زرق برق لباس پہنا ہوا، دائیں بائیں اس کے نوکر و ملازم، وہ سوار گزرا،
اس کی ماں نے جب اس سوار کو دیکھا، اس کی شان و شوکت کو، اس کی قوت طاقت کو، اس کے حسن و جمال کو، تو ماں نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو اسی کی طرح بنا دے، اسی طرح شان و شوکت والا میرا یہ بیٹا بھی ہو، ایسے ہی قوت و طاقت والا، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے نوکر اور چاکر پھرتے ہوں، یہ بہت طاقتور ہو، یہ بہت حسن و جمال والا ہو۔ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس نے اس سوار کو دیکھا بھی نہیں، اس نے ایک دم منہ ماں کی چھاتی سے ہٹایا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس آدمی کی طرح نہ بنانا۔ ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کی طرح اسے بنا۔ دودھ پیتا بچہ کہتا ہے میرے معبود مجھے اس شخص کی طرح نہ بنانا۔ ماں حیران ہو گئی، یہ بات کون کر رہا ہے؟ دودھ پیتا بچہ۔ وہ گزر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی کو لوگ پکڑے ہوئے لائے، وہی راستے تھے جس راستے پہ یہ آدمی گزرا تھا۔ بچی کو لائے، لڑکی کو لائے، مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، کہنے لگے کہ یہ چور ہے، یہ بدکار ہے، یہ زانیہ لڑکی ہے، اور زانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چور بھی ہے۔ اس بچی کو خوب مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے کھینچ کھینچ کر۔ ماں نے جب اس بچی کا یہ حال دیکھا تو ماں نے پھر اللہ سے دعا کی، کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو اس بچی کی طرح نہ بنانا، میرا بچہ دنیا کے لوگوں سے ایسی ذلت نہ اٹھائے، میرا بچہ ایسا ذلیل نہ کیا جائے دنیا میں، میرے اس لختے جگر کو اس لڑکی کی طرح نہ بنانا۔ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا لڑکی کو کہ کون لڑکی ہے، اس نے پھر ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اسی لڑکی کی طرح بنانا، مجھے ایسے ہی بنانا۔ اس کی ماں نے کہا اے سرمنڈے، اے گنجے، میں تیرے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتی ہوں کہ تجھے اس آدمی کی طرح بنائے جو ابھی گزرا آگے بڑی طاقت والا، تو نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور اب یہ بچی جو مار پیٹ لوگوں کی کھا رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے اس کی، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو ایسا نہ بنانا، اور تو کہتا ہے مجھے ایسے ہی بنانا۔ اے گنجے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس بچے نے کہا، اس گنجے نے کیا کہا، اس سرمنڈے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری ماں جو آدمی بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزر رہا تھا وہ بہت بڑا ظالم آدمی، لوگوں پر بڑی زیادتیاں کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا میں ظالم بن کے رہوں۔ اور یہ جو لڑکی مار پیٹ کے لے کے جا رہے تھے یہ بڑی پاک دامن لڑکی ہے، یہ زانیہ نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے، یہ عفت و عصمت والی ہے، یہ بچی بہت دیانتدار ہے۔ لوگ اس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، اس کو غلط مار رہے ہیں، میں اللہ سے ایسے ہی بننا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بچی کی طرح پاک دامن بنائے، مجھے اس بچی کی طرح دیانتدار بنائے، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو کس نے یہ سکھایا کہ وہ شخص ظالم ہے، وہ بدکار ہے، یہ بچی مظلوم ہے، یہ بچی پاک دامن ہے؟ یہ عرفان اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کرتا ہے، اپنا فضل جس پہ چاہے کرے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔
جب اس بچے کو یہ فہم و فراست عطا کی تو پھر غوث اعظم کے بارے میں کیا شک و شبہ رہ گیا کہ ان کو کیا پتا کہ رمضان کب شروع ہوا ہے، ان کو کیا علم کہ روزہ کب ہے۔ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو غوث اعظم کو بھی فہم و فراست عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے